السلام علیکم جی، میرا نام صبا شبیر شیخ ہے۔ میں کنسلٹنٹ کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں ڈاکٹرز ہاسپٹل جوہر ٹاؤن لاہور میں۔ آج ہم بات کریں گے پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے بارے میں، جو کہ فیمیلز میں بہت کامن ہے۔ یہ ایک ایسا ڈس آرڈر ہے جو ڈلیوری کے بعد عورتوں میں پیدا ہوتا ہے۔ جب ڈلیوری ہوتی ہے 9 منتھس کے بعد عورتوں کو اکثر ڈپریشن رپورٹ ہوتا ہے، جس میں ان کے سمٹمز یہ ہوتے ہیں کہ ان کو رونا آتا ہے، چڑچڑا پن ہوتا ہے، بھوک نہیں لگتی، کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں ہوتا، بیبی کو اٹھانے کو، اس کو پیار کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ اس کے علاوہ ان کی بھوک خراب ہو جاتی ہے، ان کی سلیپ خراب ہو جاتی ہے، اور یہ سمٹمز اگر تو ڈلیوری کے بعد 2 ہفتے تک رکیں اور ختم ہو جائیں تو یہ ایک نارمل مائلڈ جو ہے پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہے، اور اگر یہ کنٹینیوسلی چلے تو یہ بہت زیادہ سویرٹی کی طرف جا سکتا ہے۔ جیسے کہ اس کی سویرٹی یہ ہو سکتی ہے، یہ 3 سے 6 مہینے کے اندر اندر ریزالو ہونے کی طرف چلا جاتا ہے، یا پھر اس میں یہ چیز بھی ہم نے دیکھی ہے کہ اگر کچھ لوگوں کا ڈپریشن ریزالو نہیں ہوتا اور ان کے انوائرمنٹل سٹریسرز ہوتے ہیں یا کوئی گھریلو پریشر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ڈپریشن دیکھا گیا ہے کہ ان کا 6 مہینے سے 1 سال کی حد تک چلا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں بتاؤں گی کہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے جو رسک فیکٹرز ہیں وہ کیا ہے۔ اگر تو ہماری کوئی فیملی ہسٹری ہے ڈپریشن کی، سائیکوسس کی، یا کوئی بھی سائیکلوجیکل النس کی، اگر ہمارے پیرنٹس میں سے کسی کو ہے، یا ہمارے بہن بھائیوں میں سے کسی کو ہے، یا ہمیں پہلے کوئی پریگننسی میں رہا ڈپریشن، یا پریگننسی سے پہلے کوئی ہماری میجر ڈپریسو ڈس آرڈر کی ہسٹری ہے، تو بھی ہمیں پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھا گیا ہے کہ اگر بچہ انہیلدی ہو، یا کسی پرابلم کے ساتھ پیدا ہو، یا مدر کو کوئی فیڈنگ پرابلم آ رہی ہوں بچے کے ساتھ، تو بھی وہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن کا شکار ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھنے میں یہ آیا کہ اگر گھر میں کوئی پرابلمس ہوں، یا ہسبینڈ وائف کا آپس میں کوئی کلیش ہو، وہ بھی ایک بہت بڑا ریزن بنتا ہے پوسٹ پارٹم ڈپریشن کی طرف جانے کا۔ دیکھیں، اس کی سویرٹی ہمارے پاس جو زیادہ رپورٹ ہوتی ہے، اکثر لوگ اس کو بالکل اگنور کرتے ہیں۔ جیسے ہی ڈلیوری ہوتی ہے اس کے بعد عورت کا رونا اور نارمل لائف میں ایڈجسٹ نہ ہو پانا، اس کی وجہ دیکھیں ہمارے ہارمونل چینجز کا ایک دم ہونا، جیسے ہمارے ہارمونس پروجیسٹرون اور ایسٹروجن بہت ہائی ہوئے ہوتے ہیں پریگننسی میں، اور ایک دم سے ان کا نیچے کی طرف آنا، ڈراپ ہونا کامن سی بات ہے کہ فیمیل باڈی میں تھوڑے سے پرابلمس پیدا کرتا ہے، جو کہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن یا سائیکوسس یا انگزائٹی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن کی سویرٹی کا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس میں سوسائڈل ٹینڈنسی بھی عورتوں میں رپورٹ ہوتی ہے، وہ بچے کو مارنے کی طرف یا اپنے آپ کو کچھ کرنے کی طرف بھی رپورٹ ہوتی ہیں۔ تو ہم اس میں بات کریں گے کہ اگر ہم اس کو مطلب خود حل کرنا چاہیں تو گھر میں کیا طریقے ہو سکتے ہیں، اور کس وقت ہمیں کنسلٹیشن کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، ہر عورت کو پریگننسی اور ڈلیوری کے بعد سائیکلوجیکل پرابلمز آتے ہیں۔ گھر والوں کا رول یہ ہونا چاہیے کہ ان کو تھوڑا سا کوالٹی ٹائم دینا، ان سے نیگیٹو باتیں ان حالات میں ڈسکس نہ کرنا، بچے کو کیئر کرنے میں اور عورت کے ان معاملات کو دیکھنے میں ان کا تھوڑا سا سپورٹ کرنا۔ ان کو پازیٹیوٹی اس لحاظ سے مل سکتی ہے کہ ان پہ بہت زیادہ پریشر کاموں کا اور بچے کا نہ ڈالا جائے، اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ان سے اس وقت میں ایکسپیکٹیشن تھوڑی سی کم رکھی جائیں، تاکہ وہ اپنی لائف میں نارمل ایڈجسٹمنٹ کی طرف آ جائیں، اور پھر ہم ان سے ایکسپیکٹیشن رکھنا اور جو بھی چیزیں ہم ان سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکیں۔ دوسرا، میں بہت زیادہ کہتی ہوں اپنے پیشنٹس کو بھی، اور اس جگہ پر بھی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ڈپریشن تھوڑا سا بھی ہے، مائلڈ سا بھی ہے، تو پلیز آپ ضرور کنسلٹیشن لیں، کیونکہ کنسلٹیشن لینا کوئی اس میں کوئی برائی نہیں ہے، وہ کوئی آپ کو نقصان نہیں دے گی۔ جیسے اگر ہم ایک سائیکالوجسٹ کو کنسلٹ کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم بہت سویرٹی کی طرف جا کر دوائیوں کی طرف جائیں، اگر ہم اس کے چھوٹے سمٹمز آنے پر ہم سائیکالوجسٹ کو کنسلٹ کرتے ہیں، ان کی ہیلپ سے ہم بہت جلدی اپنے کوگنیٹو پروسیس کو بہتر کر کے اپنی نارمل لائف کی طرف آ سکتے ہیں۔ کیونکہ اکثر اوقات دیکھا گیا اس وقت 99% ہم عورتوں میں دیکھتے ہیں جو ڈلیوری کے بعد ڈپریشن اور انگزائٹی رپورٹ ہوتے ہیں، اور وہ ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ وہ اگنور کرنے کی وجہ سے اور کنسلٹیشن نہ لینے کی وجہ سے سویئر ڈپریشن اور انگزائٹی اور فوبیاس میں عورتوں کا جانا جو ہے وہ بہت کامن ہو چکا ہے۔ اگر ہمیں ڈلیوری کے بعد اور پریگننسی میں پرابلمز آتے ہیں، ہمیں اسی وقت ایک ڈاکٹر سے کنسلٹیشن لینے میں